آج ہم سورہ تحریم جو 28ویں پارے میں ہے اس کی 6ٹھی آیت کا ترجمہ و تفسیر ذکر کرنے کی برکت حاصل کریں گے۔ چونکہ یہ درس قرآن و حدیث ہے، اس پہ پوری توجہ رکھنا اپنے لیے فائدہ مند ہے۔ عرشوں کے مالک نے قرآن پاک میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، پھر اس جہنم میں جس آگ میں جلانے کے لیے کافر انسانوں کو اور پتھروں کو جن کی پوجا کی جاتی ہے ڈالا جائے گا، اس میں مزید عذاب کے لیے جو فرشتے مقرر ہیں، فرمایا علیہ ملائکۃ غلاظ شداد، کہ وہ فرشتے بڑے طاقتور اور سخت گیر ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور فرشتے بھی ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، جو مالک حکم دے دے وہی کرتے ہیں، اور وہ اس رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ آسان کر کے اب مزید ایک دفعہ مفہوماً سماعت کر لیں۔ فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں، بالن، سوکھی گھاس، مختلف چیزیں ڈالی جاتی ہیں جس سے آگ کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن فرمایا جو دوزخ کی آگ ہے نا، اس کا ایندھن، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں بالن، اس کا جو ایندھن ہے وہ انسان، آدمی اور پتھر ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جن انسانوں کو ڈال کر دوزخ میں مزید اس کی آگ کو بھڑکایا جائے گا وہ کفار ہیں۔ والحجارہ، اور جن پتھروں کو ڈال کر مزید دوزخ کی آگ کو بڑھایا جائے گا وہ پتھر ہیں جن کی کفار و مشرکین پوجا کرتے ہیں۔ بتوں کو بھی ڈال دیا جائے گا، پجاریوں کو بھی ڈال دیا جائے گا۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا کہ اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ پھر ایسا ہی نہیں ہے کہ ڈال دیے گئے، فرمایا اس کے اوپر پھر ہم نے فرشتے بھی مقرر کیے ہیں۔ لوگوں کو جن کو عذاب کے لیے ڈالا جائے گا ان کو مزید عذاب و تکلیف پہنچانے کے لیے کیا مقرر ہیں؟ فرشتے۔ پھر فرشتے کس لیول کے ہیں؟ غلاظ شداد۔ غلاظ یہاں پر فرمایا گیا سختی کرنے والے، غلاظ کا مطلب ہے سختی کرنے والے، اور شداد کا مطلب ہے طاقتور۔ یہ کیوں کہا گیا؟ ملائکہ مقرر ہیں اتنا ہی کافی تھا، لیکن غلاظ اور شداد فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ شروع میں غصے میں ہوتا ہے، وہ دوسرے کو مارتا ہے اپنا غصہ ہلکا کرنے کے لیے، ارادہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ میں اس کو کاٹ پھینکوں، لیکن لمحہ لمحہ اس کا غصے کا لیول کمزور پڑتا جاتا ہے اور پھر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا جس جہنم میں تمہیں ڈالا جائے گا اس پر جو فرشتے مقرر ہیں ان کے دلوں میں نرمی کوئی نہیں، رعایت کوئی نہیں، وہ بڑے سخت ہیں اور وہ طاقتور بھی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب جیسے ہمارے ہاں شعر و شاعری کی دنیا میں دل لبایا جاتا ہے، نقابتوں میں، خطابتوں میں، شعروں میں، قوالیوں میں، وہ کیا ہے کہ جدوں ہوئے گا حساب ادو ویخ لواں گے، جب عذاب آئے گا ادو دیکھ لواں گے، جدوں پوچھا جائے گا ادو ویخ لواں گے۔ کیا دیکھنا ہے؟ بندے کے دو پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ سمجھا گئی ہے؟ اب یہاں پر دو چیزوں پر پہلے ہمیں گفتگو کرنا ہے۔ ایک ہے قوا انفسکم و اہلیکم، پہلے فرمایا اپنا آپ بھی بچاؤ۔
اپنی ذات کو بچاؤ، کس سے؟ جہنم سے۔ اور دوسرا وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے آل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اپنے آپ کو بندہ کیسے بچا سکتا ہے؟ رب العزت فرماتا ہے فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اور تقوی کو اختیار کیا۔ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چل کر اور اس کے منع کردہ کاموں سے بچ کر، یہ کرے گا تو اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اس آیت کو جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیا مبارکہ ترجمہ بھی میں نے آپ کو سنا دیا، کچھ تفسیری طور پر کچھ باتیں بھی عرض کر دیں۔ ہم پر اس کا اثر کیا ہوتا ہے اور اس کے مقابل میں ہم سے پہلوں پر اس کا اثر کیا ہوتا تھا؟ امام حاکم نشاپوری رحمہ اللہ نے مستدرک کے اندر تفسیر والے باب میں اسی آیت کے تحت ایک حکایت نقل کی ہے۔ توجہ ہے نا جی آپ حضرات؟ حکایت لکھی ہے، بڑے غور کے ساتھ اس کو سماعت کیجئے گا۔ منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حج پر گیا، حج سے واپسی پر میرا گزر کوفے میں ہوا۔ کوفے کے اندر یہ ہوتے نا سرا، مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ، کہتے ہیں میں وہاں ٹھہرا۔ اسی قیام کے دوران اندھیری رات تھی، میں باہر نکلا تو میں نے سنا کہ آدھی رات کے وقت کوئی درد بھری آواز میں، درد بھرے لہجے میں پکار پکار کر کہہ رہا تھا، اے اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم، میں نے جان بوجھ کر تیری نافرمانی اور مخالفت نہیں کی۔ غور سے سنیے، مولا تیری عزت تیرے جلال کی قسم، میں نے جان بوجھ کر تیری نافرمانی اور مخالفت نہیں کی۔ مجھ سے جب بھی تیری نافرمانی ہوئی، جب بھی مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا، میں اس سے ناواقف بھی نہیں تھا، یعنی مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ گناہ ہے، میں ناواقف بھی نہیں۔ انج بھی کو گلاں کرتا ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو صبح سے شام تک گناہوں کی مشین چلاتے ہیں اور شام کو کہتے ہیں پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے، آج دکان صحیح نہیں چلی، میرا مرض ٹھیک نہیں ہوا، فلاں میرا کام نہیں ہوا۔ یہ کہہ رہے مولا مجھے یہ بھی پتہ تھا جب میں گناہ کرتا تھا کہ یہ نافرمانی اور گناہ ہے، لیکن خطا کرنے پر میری بدبختی نے میری مدد کی، خطا اور گناہ پر میری بدبختی نے میری مدد کی، اور تیری پردہ پوشی والی صفت کی امید نے، تیری پردہ پوشی والی صفت جو ہے نا، اس کی امید نے مجھے گناہ پر ابھارا کہ تو پردے پائی جانا ہے، بجائے اس کے کہ میں گناہ نہ کرتا، لیکن اس چیز نے مجھے گناہ پر ابھارا، اور بے شک میں نے اپنی نادانی کی بنا پر تیری نافرمانی کی اور تیری مخالفت کی، اب تیرے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر تو نے مجھ سے اپنی رحمت کی رسی کاٹ لی، تیری رحمت کی رسی کے سہارے تو ہیں، اگر تو نے مجھ سے اپنی رحمت کی رسی کاٹ لی تو میں کس کی رسی کو تھاموں گا؟ یہ جو حضرت منصور بن عمار ہے نا، کہتے ہیں جب وہ آواز دردناک لہجے میں یہ مناجات سن کر چپ ہو گیا نا، تو میں نے یہی آیت پڑھی، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس ایندھن سے بچاؤ، اس جہنم اور آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ میں نے اس آیت کی تلاوت کر دی۔ پھر میں نے جیسے کوئی حرکت ہوتی ہے نا، بڑی شدید حرکت کی آواز سنی، اس کے بعد میں نے کوئی آواز نہیں سنی۔ میں پھر وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے دن میں واپس اپنی جب رہائش گاہ پہ لوٹا تو میں نے ایک جنازہ رکھا ہوا دیکھا۔ میں نے وہاں موجود ایک بوڑھی بی بی سے پوچھا کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ وہ مجھے نہیں جانتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ رات یہاں سے نہ کوئی اللہ کا بندہ گزرا ہے، اس وقت میرا بیٹا نماز پڑھ رہا تھا۔ اب ذرا غور کرنا، وہ مناجات اس بی بی صاحبہ کا بیٹا نماز کے بعد کر رہا تھا، کہ میرا بیٹا بیٹھا نماز پڑھ رہا تھا،
اس آدمی نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی جو آج ہمارا موضوع ہے، جس کا ترجمہ میں سنا چکا. یہ آیت پڑھی تو یہ آیت سن کر میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے دلوں کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، دل کیا ہو چکے ہیں. رب العزت کا کلام اور فرمان واضح ہے، پر دلوں پر خدا جانے کیسے پردے چڑھ گئے کہ کلام تو بے اثر نہیں ہے، ہمارے دل اسے پانے اور سنبھلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو کیا فرمایا یہاں پر؟ اپنے آپ کو بچاؤ. اور کس چیز سے بچاؤ؟ جہنم سے. اب ہمارے ہاں جیسے میں نے پہلے اشارہ دیا، ہمارے ہاں جہنم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لطیفے بنائے گئے، اچھا فنی کلپ بنائے جاتے ہیں قبر کے عذاب پر، جہنم کے عذاب پر، مذاق میں باتیں کرتے ہیں. او کوئی نہیں. اچھا پھر مخول کیا ہو رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے جنت کیڑا اگ ہونی ہے، تو چاہ پین واسطے اگ ساڑھے کو لینی، ہا 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 کر کے ٹال دیے جاتے ہیں. یہ ہم ہے. اور دوسری طرف وہ ہے جو نماز پڑھ کے بیٹھا ہے، آیت سنی ہے اور جہاں جان آفرین کے سپرد ہو گئی. فقہا فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ نظریہ رکھ کر کہ اللہ کا عذاب ہلکا ہے اور میں سہ لوں گا، وہ یہ کہے نا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. وجہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سہنے کی کسی میں طاقت ہے ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے عذاب کو سہ سکے. اور جو بندے اپنے آپ کو بچانے کے لیے فریاد بھی کرتے، دو ہی آپشن ہیں. ایک ہے بچنا ان عملوں سے جو دوزخ میں دھکیلیں، اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ رب تعالیٰ کے دربار میں فریاد کرتے رہنا. اس پر ایک حدیث پاک سماعت کیجئے جو مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے. فرمایا جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم اس کے لیے رب کے دربار میں یوں کہتا ہے، اے میرے رب، تیرا یہ بندہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، تو اس کو پناہ عطا کر دے. غور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ بندہ پناہ مانگ رہا ہے، مہربان تو اس کو پناہ عطا فرما دے. حضور پر نور شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں، جیسے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. اب حضور تو وہ ہیں جو خود فرماتے ہیں صحیح مسلم کتاب الجنائز کہ مجھے اپنے جنازوں میں بلا لیا کرو، قبروں میں اندھیرا ہے، میرا جنازہ پڑھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبروں کو روشن و منور فرما دیتا ہے. تو آقا کا یہ دعا مانگنا ہمارے سمجھانے کے لیے ہے کہ آزاد خیالیوں میں نہ رہنا. تمہارے یہ نازک وجود نہ زیادہ سردی سہ سکے نہ زیادہ گرمی. ایک بھیڑ کاٹ لے تو پاؤں سر پہ رکھ لو، ایک نوالا لگایا اس میں مرچ زیادہ ہے تو آنکھوں سے پانی ٹپک پڑے، چہرے پہ پسینہ آ جائے، تو وہ جہنم کی وہ جو تھپیڑے ہیں اس کو سہنے کی طاقت کس میں ہے؟ حدیثوں میں مضامین موجود ہیں، وہ کڑیاں، وہ سنگل جو مجرموں کو ڈالے جائیں گے، دوزخیوں کو، فقط اس کا ایک پیس، فقط اس کی ایک کڑی اگر بڑے پہاڑ پہ رکھ دی جائے تو اس کی ہیٹ سے، اس کی گرمی سے سارا پہاڑ پگھل جائے گا. یہ جہنم میں پہنائے جانے والے وہ لوہے کے سنگلوں کی تپش ہے، اس کا یہ حال ہے. پھر حدیثوں کے اندر یہ بھی مضمون موجود ہے کہ جہنم کو بھڑکایا گیا، 1000 برس تک اس کو دھنکایا گیا، دہکتی رہی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی. پھر 1000 سال تک اس کو دہکایا گیا یہاں تک کہ اس کی آگ سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک اس کو دہکایا گیا یہاں تک کہ اب اس کی آگ سیاہ ہو گئی. موجودہ کنڈیشن
جس کا سامنا مجرموں کو کرنا پڑے گا، اللہ ہمیں بچا لے، تو وہ آگ جو ہے سیاہ رنگ کی آگ ہے۔ 70 اجزاء ہوں، 1 2 3 4 5 70 اجزاء ہیں جہنم کی آگ کی تلخی کے، اس کی ہیٹ کے۔ یہ جو دنیا میں آگ ہے جو بڑے بڑے لوگوں کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے، یہ ان 70 میں سے ایک ہے۔ 69 اس سے زیادہ ہیں، اور روایات میں مضامین ہیں کہ اگر جہنم کی آگ سے نکال کر کسی بندے کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے گا تو وہ وہاں آرام سے سو جائے گا۔ اس آگ سے نکال کر ہمارے وجود سہ نہیں سکتے، ہمارے وجود کے اندر یہ پاور نہیں ہے۔ یہ مٹی ہے، یہ نازک بدن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سہنے کی طاقت نہیں رکھتا وجود۔ اسی لیے گناہ کو ظلم بھی کہا گیا۔ کیا کہا گیا بھائی صاحب؟ گناہ کو کیا کہا گیا؟ جیسے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لے، تو یہاں جانوں پر ظلم سے مراد کیا ہے؟ گناہ۔ گناہ کو اپنی جان پر ظلم کیوں کہا؟ کیونکہ گناہ کر کے وہ اپنے آپ کو اسی آگ کا مستحق ٹھہراتا ہے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وجود اس کا سہنے کے قابل نہیں ہے، تو پھر وہ گناہ کر رہا ہے، در حقیقت وہ اپنی جان پر کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے۔ بڑے کمزور بندے ہیں ہم، بہت کمزور بندے ہیں۔ 5 گھنٹے بھی کمرے میں اے سی چلاؤ، بجلی آف ہو گئی، اے سی بند ہو گیا، فٹافٹ کھڑکیاں کھولو، دروازے کھولو، بولے گھبراہٹ ہو رہی ہے، حبس، پورا کمرہ۔ یہ ہم تو کافی دیر سے بیٹھے ہیں، ابھی جو حضرات حال میں انٹر ہو رہے ہیں، ممکن ہے کہ وہ باہر کی فضا سے یہاں حبس محسوس کرے۔ کتنا بڑا حال ہے مسجد کا، ہر طرف اوپن ہی اوپن ہے، ونڈو ہی ونڈو ہیں، کھلی ہے، ہوا کی آواجاوی بھی اگر چلتی ہو۔ اسی تے میاں اے وڈیاں وڈیاں حویلیاں بھی ہون تو وہاں بھی گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں۔ قبر تو بہت مختصر ہے، بہت ہی مختصر ہے۔ اس لیے مہربان نے فرمایا او ایمان والو بچا لو اپنی جانوں کو۔ اس کو آپ جلال پر مبنی کلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں حضرات علماء کرام، مفتیان ذوی الاحترام جو میرا سبق سننے مہربانی کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، میں ان سارے بزرگوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اپنا سبق سنانے کی نیت سے کہ اس کلام کو جلال پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے، اور اگر نگاہ معرفت میں دیکھا جائے تو یہ کلام کلام محبت ہے، کیونکہ پہلے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے۔ آسان سا مطلب کیا ہے؟ او مینوں منن والےو اپنا آپ بچا لو۔ جب تم نے دعویٰ جو کر لیا ہے کہ تم مجھے مانتے ہو، مولا ہم تجھ پر ایمان لے آئے، تیرے حبیب پر فرماؤں دعویٰ کر لیا ہے نا، تو ہن اپنیاں فکراں بھی کرو، اسی معاف کرنے والے ہیں، قدم بداؤ۔ حضرت رومی علیہ رحمت فرماتے ہیں تو ہی شور ڈالتا رہتا ہے کہ میں رب کی رحمت کو تلاش کرتا ہوں، وہ مجھے نہیں ملتی۔ کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تو کبھی ڈھونڈنے نکلا ہی نہیں، رحمت تجھے تلاش کرتی رہتی ہے کہ تو اب آئے گا، تو اب آئے گا، تو اب آئے گا، تو اب آئے گا، تو آتا ہی نہیں۔ تو ایک چیز تو یہ فرمائی ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ پہلا سبق ہم سب ذہن نشین کر لیں، اپنے دل دماغ پر نقش کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا عذاب سہ نہیں سکتے۔ فائنل ہے، کوئی آگے بات نہیں ہے۔ وہ جو آپ روایتیں سنتے ہیں نا کہ مومن گزرے گا
تو پھر وہ دوزخ کہے گی کہ جلدی گزر جا، تیرے ایمان کا نور مجھے ٹھنڈا نہ کر دے۔ وہ کامل مومنوں کی بات ہو رہی ہے، ہم جیسے نکموں کی نہیں، جو 5 نمازیں بھی پوری نہ پڑھیں، ماہ رمضان کے روزے بھی نہ رکھیں، جھوٹ غیبت چگلی سے بھی روز وابستہ رہیں، ماں باپ کی نافرمانی، ملاوٹ، سود، رشوت اس سے بھی کبھی کنارہ نہ کیا ہو، ظلم اور دھونس اور زیادتی وتیرہ بنا لیا ہو، تو پھر وہ کہے جی میں مومن ہوں، تو وہ اس کا زوم ہے، دعویٰ مومنیت کا ضرور ہے لیکن عمل مومنوں والے نہیں ہیں۔ ایک تو پہلی چیز ہے، اور دوسری پھر ساتھ ارشاد فرمائی ہے وَأَهْلِيكُمْ، اپنے آپ کو بھی بچا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو۔ وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر۔ پتہ یہ چلا کہ صرف خود ہی نہیں بچنا، باپ ہے گھر کا سرپرست ہے، شوہر ہے بیوی کا سرپرست ہے، باپ ہے اولاد کا سرپرست ہے، اس لیے وہ اس پر مامور ہے، تو اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ خود بھی بچے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائے۔ گھر والوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے نارے دوزخ سے؟ کیا ہم کریں گے؟ میں قربان جاؤں، عرشوں کے مالک نے ہمارے وہ مسئلے سارے بھی قرآن میں حل فرمائے ہوئے ہیں۔ یہ 16واں پارہ سورہ مریم کی 55 نمبر آیت ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں عرشوں کے مالک نے فرمایا، آپ بھی دھیان سے سنیے گا، فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ آواز کمزور ہوئی ہے آپ کی، بہت بڑا ایک سلیبس مل گیا اللہ کے نبی کے دربار سے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو کس چیز کا؟ نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑا ہی پسندیدہ تھا۔ وہ اپنے رب کے ہاں کیا ہے جی؟ بڑا ہی پسندیدہ تھا۔ گھر والوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، یہ 16واں پارہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 ہے۔ دیکھیے اس میں کلام ڈائریکٹ اپنے محبوب سے ہو رہا ہے، حکم امت کے لیے ہے۔ بہت ساری آیات نزول کے اعتبار سے خاص ہوتی ہیں اور حکم کے اعتبار سے، جیسے یہ خاص آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے حبیب نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ لیکن یہ حکم عام بھی ہے ہر مسلمان کے لیے کہ رب کے لیے نماز پڑھیں اور رب کے لیے قربانی کریں۔ اور یہ ہم سورہ کوثر کی تفسیر الحمدللہ بیان یہاں کر چکے ہیں، مجھے اگر یاد ہے کہ نہیں یاد۔ چلیں سورہ طٰہٰ ہے، سنیے گھر والوں کو کیسے بچانا ہے۔ جاگ رہے ہیں جی سب؟ گھر والوں کو کیسے بچانا ہے؟ مہربان جل مجد الکریم نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ قرآن ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ بھی اس نماز پڑھنے والی حالت پہ ڈٹے رہو، آپ بھی ڈٹے رہو۔ بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ ضروریات جو پوری کرنا اس کے حد و اختیار میں ہو کیجئے۔ اچھے کپڑے لے دیجئے، اچھے شوز لے دیجئے، سائیکل لے دیجئے، موٹر سائیکل لے دیجئے، موبائل بھی لے دیا، اس کی فیورٹ پسندیدہ اشیاء کھانے کی بھی دے دیں، ساری مان لی، اپنی کیوں نہیں منواتے؟ ایک ہمارے جاننے والے ہیں، پنجاب کے ہی ہیں، بہت بڑے بزنس مین ہیں، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میرا بیٹا اور بیٹی ہے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، میں نے ان کو مسجد میں جاتے وقت اٹھا کے بھی جانا، انہوں نے بعد میں آنا تو پھر سوئے، میرا اس نے کا جو دل تھا نا وہ کٹتا تھا۔ ایک دن پھر میں نے اس کا حل، مجھے یہ سمجھ میں آیا، وہ میں نے شروع کیا۔ حل میں نے کیا کیا، میں نماز پڑھ کے آیا تو صبح کا ہلکا پھلکا ناشتہ بیٹی لے آئی،
وہ رکھ کے چلی گئی، جب برتن اٹھانے آئی تو سامان وہی پڑا تھا۔ آپ نے ناشتہ نہیں کیا بابا؟ انہوں نے کہا، میں نے کہا نہیں میرا دل نہیں کرتا۔ اس دن اس نے کہا میں آفس بھی نہیں گیا۔ وہ دوپہر کو کچھ لے کر آئے، میں نے کہا نہیں کھانا۔ شام ہو گئی، اب وہ لڑکا بھی باہر سے پھر کے بیٹا بھی آ گیا، کہا اب کچھ؟ کہا نہیں۔ اب گھر میں پریشانی شروع ہوئی کہ صبح سے کچھ نہیں کھایا اور رات نے چادر بچھا دی ہے۔ تو پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ کہا تم نماز نہیں پڑھتے، میں اٹھا کے بھی جاتا ہوں، میں روٹی کھاؤں گا نہیں، مجھے مر جانے دو، میری اس زندگی کا کیا فائدہ اور تمہیں کما کما کر کھلانے کا کیا فائدہ اگر تم نے نماز نہیں پڑھنی۔ دونوں اس کا بیٹا اور بیٹی رونے لگ گئے، قدم پکڑ کر معافی مانگی۔ انہوں نے کہا جی ہونو تہجد بھی پڑھ دیں۔ ہم نے رب کے لیے اپنی اولادوں سے کبھی ضد کی نہیں، بلکہ ہم نے اولادوں کے لیے رب سے جنگ کی ہے۔ اولادوں کے لیے ہم رب سے لڑتے ہیں۔ یہ رشوت کا لین دین، اس سے لڑائی نہیں، یہ سود جھوٹ کم تولنا کم ناپنا، اس سے لڑائی نہیں، یہ سود کھلا کھلا اعلان جنگ نہیں، یہ ڈنڈیاں مارنا، دو نمبری کرنا، یہ سیدھی سیدھی جنگ نہیں۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اولاد کے لیے۔ اولاد کی خاطر رب سے لڑے ہو، کبھی رب کی خاطر بھی اولاد سے لڑو۔ اگر اندر من کے اندر جذبہ، اور پھر کرنا کیا ہے؟ بھلا تو اسی کا ہے، وہ جی میں بیٹے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، یہی ہے نا، بیٹے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، میں جناب ان کو یہ کوئی ڈیمانڈ کریں میں پوری نہ کروں تو مجھے رات بھر نیند نہیں آتی، مجھے سکون نہیں آتا۔ آپ کو اپنی اولاد سے محبت مبارک ہو، ہر ماں باپ کے من میں یہی چیز ہوتی ہے، لیکن گزارش یہ ہے، صوفیہ کی بولی میں عرض کرنا چاہوں گا، اوہ ان کی روشن دنیا کی اتنی فکر ہے، قبر کی فکر بھی کر لو۔ یہاں تو آپ نہیں ہوں گے، چاچا خبرگیری کر لے گا، تایا پوچھ لے گا، ماما پوچھ لے گا، قبر میں کون کام آئے گا؟ یہاں آنکھ میں آنسو بھی برداشت نہیں کر پاتے تو اولاد کا قبر میں تڑپنا مچلنا عذاب الہی کے اندر، اس کا وہ کیسے برداشت کیا جا سکے گا؟ ایک معمولی سا آگ کا ذرہ بھی اولاد کو نہ لگے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تو رب فرماتا پھر بچا ان کو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس سے بچایا جائے۔ تو فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہو۔ پتہ یہ چلا کہ گھر والوں کی اصلاح کے لیے خود باعمل ہونا بھی ضروری ہے۔ کیا سمجھ آئی؟ اگر اولاد کے سامنے باپ دن رات جھوٹ کی روش اختیار کرے گا تو وہ انہیں صداقت کی طرف کیسے لے کر آئے گا؟ معذرت کے ساتھ اگر باپ یا گھر کا سربراہ ہی فحش چینل لگا کر گھر کے، جس کو اب ٹی وی روم یا ٹی وی لانچ کہہ دیا جاتا ہے، لگا کر وہاں بیٹھے گا تو اولادوں کو بے حیائی دیکھنے سے کیسے منع کیا جا سکتا ہے؟ نماز کا حکم دو، خود بھی نماز پہ ڈٹے رہو۔ گھر والوں کی اصلاح کا فارمولہ قرآن سے مل گیا کہ نماز کا حکم دیا جائے، خود اس پہ عمل کیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے، اولاد کو، گھر والوں کو اچھائی کی ترغیب دے کر زیادہ مؤثر دعوت تب ہوگی جب خود بھی اس اچھائی کو اپنا لے گا، جب خود بھی اس اچھائی کو اپنا لے گا۔ پھر فرمایا، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، بڑے غور سے سننا، گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی اس پہ ڈٹے رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے کوئی رزق تو نہیں مانگتے، یہ رب فرما رہا ہے، ہم تجھ سے کوئی رزق تو نہیں مانگتے۔ آیت کے اگلا حصہ پڑھنے لگا اور ترجمہ کروں گا، کانوں کی راہ دل تک جائے تو زبان کو کون روک سکتا ہے؟ گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی اس پہ ڈٹے رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم تمہیں خود رزق دیں گے۔
ہمیں کیا دینا ہے؟ تم نے ہمیں کیا دینا ہے؟ تم تو بھکاری ہو ہماری چوکھٹ کے۔ قرآن میں نہیں فرمایا تم فقیر ہو، اللہ غنی ہے۔ تم فقیر ہو، ہمارے لیے بھی ہے، تم فقیر ہو اور اللہ غنی ہے۔ فرما ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے۔ کتنی بڑی بات ہے، نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیں گے۔ ہم اچھا کس بات کے بعد کا رزق دیں گے؟ ان کو نماز کا کہو، خود بھی پڑھو، اگلی بات رزق دینے کی ہوئی ہے۔ پتہ یہ چلا روزی میں برکت کے لیے کوئی لمبے چوڑے تویز لینے کی ضرورت نہیں، 5 وقت رب کے دربار میں جھک جائیے، وہ خود فرماتا ہے ہم تمہیں رزق عطا فرمائیں۔ ہم تمہیں خود رزق دیں گے، ہم تمہیں خود رزق دیں گے۔ اور پھر فرمایا مہربان والعاقبۃ للتقویٰ، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ جو تقوی والا ہے نا، اچھا انجام اسی کا ہے۔ تو دیکھیے کس قدر پیارے انداز میں ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سمجھا دیا کہ خود بھی نیکی پہ ڈٹے رہو، خیر پہ، نماز پڑھنے کے عمل پہ، اور گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دو۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی صاحب؟ جاگ رہے ہیں آپ سب؟ ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس دوزخ سے۔ اب دیکھیے سمجھانے کا ایک حسین طریقہ، یہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پہ رحم کرے جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے۔ میں رک گیا ہوں یہاں پر۔ اچھا یہ امام ابو داؤد نے تطوع کے باب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، سنن میں نفلی عبادات۔ تو یہاں پر رات جو آدھی رات اٹھنا ہے یہ تہجد ہے۔ یہ کون سی ہے جی؟ کیا ہے جی جناب؟ یہ تہجد کی نماز ہے۔ اور آپ نے غور نہیں فرمایا، یا غور فرمایا ہے تو آپ پھر گم ہو گئے اس پیاری دعا میں کہ دعا ہی شروع یہاں سے ہوئی ہے، اللہ اس پہ رحم کرے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کوئی پیر فقیر درویش صوفی اللہ والا دعا دے دے تو ہمارا جو ہے نا جی وہ کیا کہتے ہیں کہ خون بڑھ جاتا ہے، کلیجہ بڑا ہو جاتا ہے کہ لو جی بابیاں دعا دے دیتی ہے تو ہن ساتھ بھی خیرہ۔ حضور کی دعا کیوں نہیں لیتے؟ اللہ اس پہ رحم کرے، اللہ اس پہ رحم کرے۔ اور جس کو سرکار کی یہ دعا مل جائے تو پھر اس کو کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ سمجھ رہے آپ؟ کیا ارشاد ہوا؟ اللہ اس پہ رحم کرے جو رات میں اٹھ کے نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے۔ اور اگر اس کی بیوی نہ اٹھے، اٹھایا تو ہے لیکن اس کی بیوی نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ سبحان اللہ۔ اس کے منہ پر کیا کرے؟ پانی کے چھینٹے مارے، اور اللہ رحم کرے اس عورت پر۔ فرمایا اللہ تعالی رحم کرے اس عورت پر جو آدھی رات کے وقت نماز کے لیے اٹھے اور اپنے شوہر کو جگائے، اور اگر اس کا شوہر نہ اٹھے تو وہ اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ یہ ایک باہمی محبت ہوتی ہے، یہ ایک باہمی محبت ہوتی ہے، یعنی کہ میاں بیوی کے درمیان یہ ہلکا پھلکا مزاح عام روٹین میں چلتا ہے، ہلکا پھلکا مزاح۔ تو کہا جب اپنے ناز نخرے اداؤ محبت کے لیے یہ ہلکی ادائیں اختیار کرتے ہو، ہمارے دربار میں جھکنے کے لیے ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو حضرت سلمان پاک کی شادی ہوئی۔ اچھا عرب میں اب بھی بہت ساری جگہوں پر مروج ہے
کہ بعض جگہ پر انتظام لڑکے والے کرتے ہیں اور بعض جگہوں پر انتظام لڑکی والے کرتے ہیں۔ اچھا، حضرت سلمان فارسی ایک درویش صرف صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدائن کے گورنر بھی رہے، میں حاضر ہوا ان کے مزار شریف پہ، مدائن عراق میں ہے، مدائن کے گورنر رہے۔ ایک چھوٹا سا کمرہ اپنے لیے رکھا گورنر نے کہ جس میں لیٹتے تھے تو سارے سرانے والی دیوار کو لگے، پاؤں ادھر، اور جب آپ پہلے دن آئے ہیں نا تو گدھے پر بیٹھے تھے، دونوں قدم ایک طرف لٹکا کے۔ مدینہ شریف سے گورنر آیا ہے، کیا بات ہے جناب، کیا بات۔ تو آپ نے دونوں قدم جو تھے نا وہ لٹکائے ہوئے تھے ایک طرف، اور ہاتھ میں ایک روٹی پر بوٹی رکھی ہوئی تھی۔ تو جب سب کو پتا چلا کہ یہ تو ہمارے گورنر ہیں تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے یوں کر دیں، یوں کر دیں، کا کچھ بھی نہیں، بس اتنا سا، وہ بھی اسی دن نہیں کئی دنوں کے بعد۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرما فی الحال، دھیان سے سنیے، فی الحال میرے لیے 2 وقت کی روٹی، عام پبلک کا جو فرد کھاتا ہے وہ، اور یہ میرا گدھا اس کا چارہ، یہ اتنی دیر تک تمہارے ذمے ہے جب تک میں خود کوئی کام نہیں ڈھونڈ لیتا۔ تو پھر وہ کیا کرتے حضرت سلمان پاک؟ وہ اپنے ہاتھ سے یہ جو کھجور کی پتے ہوتے ہیں نا، ان پتوں سے ٹوکریاں بنا کر دیگر چیزیں بنا کر فروخت کرتے تھے۔ اسی پر اس دن کے بعد انہوں نے وہ روٹی لینی بھی چھوڑ دی، خود اپنی محنت سے کرتے تھے۔ اور آپ بھول جاتے ہیں، میں نے تو کئی بار سنایا ہے کہ یہ جیسے ہوتی ہے نا ہمارے ہاں یہ گڈز مراکز ہوتے ہیں جہاں بیرون شہروں سے مال آتا ہے، تو ایسے ہی مدائن کی منڈی میں سامان آتا تھا تو پھر وہاں سے دکانوں پر شفٹ ہونا ہے تو مزدور اٹھا کے لے جاتے تھے۔ تو ایک آدمی نے ایک بابے سے بات کی کہ بابا فلاں جگہ پہ سامان لے جانا، انہوں نے کہا لے جائیں گے، اتنے پیسے، ٹھیک ہے۔ تو سامان اٹھا کر جب بازار میں انٹر ہوا نا بابا، تو لوگ کھڑے ہو کے سلام کرنے لگ گئے۔ وہ حیران ہوا کہ یہ مزدور کون ہے جس کو شہر کا شہر سلام کرتا ہے۔ تو پھر کسی سے اس نے پوچھ لیا کہ یہ کون ہے، انہوں نے کہا تین نہیں پتہ، نہ کہا میں تو نیا آیا ہوں۔ اس نے کہا یہ ہمارا گورنر حضور کا صحابی حضرت سلمان فارسی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سمجھا رہی ہے بات؟ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو گھر والوں نے ان کے کمرے میں پردے لٹکا دیے، تو انہوں نے داخل ہوتے ہی ہلا دینے والی بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کمرہ کعبہ بن گیا ہے یا کعبہ کمرے میں آ گیا ہے۔ وہ پردے لٹکے تھے ڈیکوریشن کے لیے۔ انہوں نے کہا جی کہ نہ کمرہ کعبہ بنا ہے نہ کعبہ کمرے میں آیا ہے، ہم نے تو ڈیکوریٹ کیا ہے، خوبصورت بنایا۔ اس نے کہا اتار دیں۔ حضرت سلمان پاک نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اب شادی کی پہلی رات آئی، جو اصل یعنی جو بات سنانا تھی وہ اب آئی ہے، ضمناً پھر تذکرہ آئے تو پھر آ جاتا ہے۔ حضرت سلمان پاک نے پہلی شب اپنی زوجہ سے فرمایا کہ مجھے میرے حبیب نے فرمایا تھا اے جی دنیا دا سب تو اوکھا کم، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ ہم تو شادی نکاح سے قبل کی رسموں میں حضور کو بلا دیتے ہیں، یہ آتش بازی ہو رہی ہے۔ ہمارے معاشرے کی وہ بیٹیاں بہنیں ہیں جن کو کلچر فراہم کر دیا گیا ہے کہ ننگے سر ویڈیو بن رہی ہے، گلیوں میں بیچاری مہندیاں لے کے پھر رہی ہیں، یہ ناچ گانا، یہ وائی فائرنگ، یہ شراب نوشی، یہ بیرون علاقوں سے عورتوں کو منگوا کر میں نے آپ بیٹھے، عورتوں کو منگوا کر ان کے ناچ گانے کا جو سلسلہ ہے وہ کیا جاتا ہے۔ یہ سراسر غلط بات، ہم تو شروع میں ہی بھول گئے۔ اور یہ سہجے عروسی ہے، پہلی شب ہے، پہلی شب ہے۔ اور حضرت سلمان پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ پاک سے فرماتے ہیں مجھے میرے حبیب نے فرمایا تھا۔ دیکھا آپ نے، یہ ہوتا ہے محب جو محبوب کو کہیں نہ بھولے۔ مجھے میرے حبیب نے فرمایا تھا سلمان جب تیری شادی کی پہلی رات آئے نا تو تو نے آدھی رات نفلوں میں گزارنی ہے، ابتدائی حصہ۔ تو حضرت سلمان پاک فرمانے لگے
کہ میں تے مننی ہے ان محبوباں دی، تیری کیا رائے ہے، تو اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ انہوں نے آگے سے عرض کیا کہ میں بھی اسی درگاہ کی دریوزہ گر اور کنیزہ ہوں، میرا بھی وضو ہے نال، میرا مصلی بھی ڈا دیو۔ اے ایمان، ہماری محبتیں کیسی ہیں؟ بیوی بچوں کے ساتھ، آل اولاد کے ساتھ کیسی محبتیں ہیں؟ میں تو جناب، میرے بیٹے نے جب عید والے دن سادہ کپڑے پہنے نا، میرا تو جگر پھٹ گیا۔ یہاں تو پہنے ہیں نا، اگر اولادوں کو آگ کا لباس پہنا دیا گیا تو پھر جگر کا کیا ہوگا؟ سمجھ رہے آپ بات کو؟ کتنے لوگ ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا آدھا سر نہیں ہے، آدھا وجود نہیں ہے، مرا ہوا پیدا ہوا ہے، تو باپ بھی روتا ہے، ماں بھی روتی ہے، کیونکہ آس امید ہوتی ہے۔ یہ حالت دیکھی بھی نہ جائے، اور ابھی پیار بھی نہیں پڑا لیکن رشتہ اولاد والا ہے، اس پر اتنا درد بھی ہو، خدا نہ خواستہ وہ آگ جس کا ذکر رب فرما رہا ہے، گناہوں کے سبب ان کو وہاں ڈال دیا جائے تو پھر کیسے سہ پائیں گے؟ اس لیے فرمایا ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس سے آگے بڑھیے، ایک حدیث شریف اور سنیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور یہ حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے، اس کو بڑے غور سے سنیے گا۔ فرمایا کہ اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھانے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو اب انہیں ہلکی سی مار، ڈنڈا، سوٹا، مکے، آنکھ پھوڑ دینا، ہڈی توڑ دینا، یہ حکم نہیں ہے، ہلکی سی کہ جس سے ان کو تھوڑا سا ڈراوا بھی رہے، مار کے نماز پڑھاؤ۔ اور آخری لفظ اس حدیث کے جو ہیں وہ میں آپ کی ڈبل توجہ چاہتا ہوں۔ آخری لفظ جو ہیں اس میں فرمایا جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مار کے نماز پڑھاؤ، اور اس 10 سال کی عمر میں ان کے بستر الگ کر دو۔ بہن بھائی ہیں نا، ایک فیملی ایک جگہ، ان کے بستر الگ کر دو۔ غیر اس پر مذاق اڑاتے تھے، بہن بھائیوں کے بستر بھی اب یہ دین الگ کروائے گا۔ شاید 2 ہفتے ہو چلے، میں مکمل ویڈیو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ یہ جو مختلف علاقوں میں نجی پیمانے پر صحافی حضرات ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل، فیس بک چینل بنائے ہوتے ہیں۔ ایسی ویڈیو میں نے ایک فیس بک پہ دیکھی، نوجوان ہے غالباً 15 یا 16 سال کا، اور اس کو ہتھکڑیاں لگی ہیں۔ تو کیا جرم ہے؟ جرم یہ ہے کہ سگی ہمشیرہ کے ساتھ متعدد مرتبہ منہ کالا کر چکا۔ اور میرے کریم نے صدیوں پہلے بیان کر دیا، یہ ہلکے سے شعور کو پہنچے تو ان کے بستر الگ کر دو۔ غیروں کے پیچھے لگ کر مالکوں کی تعلیم کا مذاق نہ اڑاؤ۔ فائدہ اور نجات حضور کی چوکھٹ پر ہے، فائدہ و نجات حضور کی چوکھٹ پر ہے۔ فرمایا ان کے بستر الگ کر دو۔ اسی طریقہ کے ساتھ حضور اقدس شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسلم نے صرف یہی نہیں، اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ تعلیمات اتنی ہیں کہ بس گھر والوں کو نماز پڑھانی ہے، ہم حقوق پر بڑی مرتبہ بات کر چکے کہ حدیث میں فرمایا ایک نوالا اگر تو اپنی بیوی کو کھلاتا ہے تو اللہ اس پر بھی تجھے صدقہ دینے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بیوی بچوں کے لباس اور کھانا اور دوا دارو کا اہتمام جو ہے یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، اور میں باقاعدہ ذمہ داری سے حدیث شریف سے یہ مضمون آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کام کاج کرتا ہے اس اعتبار کے ساتھ کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو کھلائے، ان کو محتاجگی سے بچائے، ان کو سوال سے بچائے، تو اور کمائی کا ذریعہ حلال ہو،
تو ایسے بندے کی یہ سٹرگل بھی اللہ کریم کی عبادت میں شمار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ تو لہذا اہل خانہ کی جو تعلیم و تربیت ہے۔ اچھا، پھر ہمارے ہاں یہ ہے کہ گھروں میں تنگی آ گئی، پریشانی آ گئی، دقت آ گئی، تو کچھ آپ کہہ لیجئے تصوراتی طور پر جہان میں ہمارے ہاں ایسی چیزیں پک چکی ہیں، اتنی پک چکی ہیں کہ کیا ہوگا۔ کوئی سیانے دا پتہ کریے، گھر میں پریشانی آئی ہے، دکان نہیں چل رہی، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، یہ ہے وہ ہے، پتہ کریں۔ اور آج آ کر یہی ہے کہ ہمارے پاس آتے رہتے، بولے ہم بلیو تو نہیں کرتے، پر جادو برحق ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ فلاں کہہ رہے تھے کہ حساب کروا کے دیکھ لیا جائے۔ آئیے آپ کو مدینہ شریف کا ایک نسخہ پیش کروں۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم اوسط میں اس حدیث کو نقل کیا، اور سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور پر نور علیہ السلام کے اہل خانہ پر اگر کوئی تنگی آ جاتی تو سرکار ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے۔ سبحان اللہ، کس چیز کا حکم دیتے؟ نماز کا حکم دیتے۔ اور اسی طریقہ کے ساتھ امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، اور اس کے راوی حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ حضور پر نور علیہ السلام کے اہل خانہ کو کوئی حاجت پہنچتی تو آپ اپنے اہل خانہ کو ندا فرماتے، اے اہل خانہ، اے اہل بیت، اے گھر والو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ آ گیا نسخہ علم میں بھائی صاحب نسخہ علم میں آ گیا۔ اب چلیے ایک مرتبہ پھر اس آیا مبارکہ کی تلاوت اور ترجمے کا شرف حاصل کر لیں، اور پھر بہت ساری باتیں ساتھ ساتھ ڈسکس ہو چکی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، علیہ ملائکۃ، اور پھر اس عذاب، اس آگ میں فرشتے مقرر ہیں، غلاظ شداد، جو طاقتور بھی ہیں اور بڑے سخت بھی ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اور جو رب ان کو حکم دے دے وہ اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہی کرتے ہیں جو ان کا رب ان کو حکم فرماتا ہے۔ آیت کے آخری حصے سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ بہت سارے غلط قصے افسانے فرشتوں کے بارے میں بھی جڑ اور گھڑ دیے جاتے ہیں۔ فرشتے نے شراب پی لی، فرشتے نے وہ کر دیا، فرشتے نے یہ کر دیا، فرشتے نے وہ کر دیا۔ واضح فرما دیا، فرشتے وہ کرتے ہیں جو رب حکم دیتا ہے، فرشتے وہ کرتے ہیں جو رب۔ اسی طرح یہ گھڑنت کہ ملک الموت کو پلیکھا لگ گیا، روح کسی اور کی قبض کرنی تھی، کر کسی اور کی لی تھی، یہ بات بھی غلط ہے۔ اس کے غلط ہونے کی دلیل بھی یہی ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہ کرتے ہیں جو رب امر دیتا ہے، نہ رب کے امر دینے میں کوئی غلطی، سمجھ گئے، اور نہ فرشتوں کے عمل کرنے میں کوئی غلطی ہوتی ہے۔ یہ ماہ صفر المظفر ہے، اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم کے آراس کا مہینہ ہے۔ سفر کے مہینے کے بارے میں ہمارے ہاں یہ باتیں مشہور ہیں، یہ نحوست کا مہینہ ہے۔ دیکھیں، ایسی موضوع اور شدید ضعیف ترین روایتیں کتابوں میں مرقوم ہیں، لیکن حدیث صحیح یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سفر کوئی چیز نہیں، سفر یعنی ماہ سفر کے بارے میں جو خیال اور وہم ہے۔ پھر شوال کو بھی لوگ شادی کے لیے دور جاہلیت میں منحوس سمجھتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے خود کئی نکاح ماہ شوال میں فرمائے، سبحان اللہ،
کئی نکاح ماہ شوال میں فرمائے۔ اسی طرح ایک قول کے مطابق مولا مرتضیٰ اور سرکار حضرت بطول زہرا کا جو عقد شریف ہے وہ بھی ماہ سفر میں ہوا۔ لہذا ماہ سفر میں جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شادی کے یہ تاریخیں رکھنی ہے تو کہتے ہیں جی اے مہینہ خالی آ گیا، 12 مہینے 24 گھنٹے حتیٰ کہ حالت احرام میں بھی نکاح جائز ہے، حالت احرام میں بھی نکاح جائز ہے۔ اب نکاح کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے وہ کیا ہے؟ ناچ گانا جس کا بات ہو چکی، آتش بازی، ہوائی فیرنگ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری حرکتیں چاہے سفر کے مہینے میں شادی میں کی جائیں چاہے ماہ ربیع الاول میں کی جائیں، ناجائز و حرام اور مال کو برباد کرنے والا کام ہے۔ ایک چیز یہ ہو گئی، نہ تاریخ میں نحوست، نہ دن میں نحوست، نہ مہینے میں نحوست، نہ گھڑیوں میں نحوست، سارے دن رب کے، سارے مہینے رب تعالیٰ کے، اس لیے اس وہم سے نکلا جائے۔ دوسری بات جو عرض کی کہ کثیر ولیوں کے عرسوں کا مہینہ ہے۔ عرس کس چیز کا نام ہے؟ عرس نام ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کے ولی کا وصال ہوا، وہ دن وہ ہوتا ہے جو ایک محب کے محبوب سے ملنے کا دن ہوتا ہے۔ روح نہ کیوں ہو مضطرب، موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ لہٰذا یہ صوفیہ نے بیان کیا ہے اللہ کے ولیوں کے وصال کا جو دن ہوتا ہے، اس دن اللہ کے ولیوں کا فیضان بقیہ دنوں سے زائد ہوتا ہے۔ عرس پر کیا ہے؟ مزار پہ جائیں گے باوضو سر کو ڈھانپ کر، عورتوں کو مزارات پہ جانے کی اجازت نہیں، وہ بھی موجودہ دور میں میلوں میں غیر مرد غیر عورتوں کا جم کٹا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر تماشا یہ کہ دھمالے ڈلیں اور عورتیں ناچ اور رقص کریں، یہ کسی صورت بھی نہ ولیوں کا پیغام ہے نہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ مزار پر باادب جائے، قدموں کی طرف سے حاضر ہو، سلام پیش کرے، پھر ان کے چہرے کی طرف منہ کر کے آسانی سے جتنا ذکر اذکار کر سکتا ہے وہ کرے، اور ان کی خدمت میں ہدیہ کرے، ایصال ثواب کرے، اور صاحب مزار کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ مزار کا سجدہ، مزار کا طواف، یاد رہے سجدہ اللہ کی ذات کو، طواف ہماری شریعت نے کعبے کا رکھا ہے، سجدہ اللہ وحدہ لا شریک کو ہوگا، طواف بیت اللہ کو ہوگا۔ جو حضرات ایسی ادائیں اختیار کرتے ہیں وہ دینی تعلیم سے ناواقف بھی ہیں اور اپنے مسلک کو داغدار کرنے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ عرسوں کے موقع پر جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے، مثلا حضور داتا سرکار کا عرس ہے، خواجہ پیر میر علی شاہ کا عرس ہے، خواجہ سلیمان توسوی کا عرس ہے، حضرت خواجہ پیر سیال کا عرس ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا عرس ہے، شاخ سرہند مجد الفسانی کا عرس ہے، یہ سب ماہ سفر میں ہوتے ہیں۔ تو اب جو جس سلسلے سے وابستہ ہے، بولے میرے شیخ کا میرے پیر کا عرس آ گیا، میں ان کو بڑا مانتا ہوں، بس میں ان کو مانتا ہوں، اس جملے میں اگر میں سچا ہوں تو ایک قدم آگے بڑھوں کہ میں ان کو مانتا ہوں، یہ مانتے مانتے مدت گزر گئی، اب وقت آ گیا ہے کہ میں ان کی ماننے لگ جاؤں۔ سمجھ گئے بھائی صاحب بات کو؟ ان کو مانتے مانتے اور یہ دعویٰ کرتے مدت گزر گئی، اب وقت ہے کہ میں ان کی ماننے لگ جاؤں۔ داتا حضور لاہور آئے، مسجد بنائی، خود بچوں کو قرآن پڑھایا، سبحان اللہ۔ تو پھر ہم مسجد والے ہو جائیں؟ کیا خیال ہے؟ کیا ہو جائیں بھائی صاحب؟ مسجد والے ہو جائیں، ذکر اللہ والے ہو جائیں، تلاوت والے ہو جائیں، عبادت والے ہو جائیں، بندگی و ریاضت والے ہو جائیں۔ ان امور کو برائے کرم آپ کی خدمت میں ریکویسٹ ہے کہ ہم عرسوں کے موقع پر جس سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقش بندیہ سے وابستہ ہے، خدا کے لیے اپنے مشائخ کی تعلیمات کو دیکھیں۔ اولیاء اللہ جو ہوئے ہیں، کسی نے رب رسول کے حکم کے خلاف
کسی عمل کا حکم نہیں دیا، رب رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم نہیں دیا، لہذا ہمیں ان کی وہ تعلیمات، ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم تک فیک خبریں پہنچتی ہیں، فیک خبریں، جعلی خبریں، اور ان خبروں کے پیچھے بھی خبریں بنانے والوں کا دھندا ہوتا ہے، اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہم نے فیک خبروں پہ نظر نہیں رکھنی، ہم نے یہ دیکھنا ہے، اصول بنا لیں، کسی ولی کے بارے میں، مشہور اولیاء کی بات کر رہا ہوں، غلط بات کوئی بتائے تو اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ یہ اللہ کے ولی اللہ کریم اور اس کے حبیب پاک کی مخالفت کر ہی نہیں سکتے، اور مخالفت کریں تو اللہ والے بان ہی، بولیں گے ذرا سارے حضرات، اللہ والے بان ہی نہیں سکتے۔ اس تصور کو اپنے ذہنوں کے اندر رکھیے۔ ایک اور چیز اختتامی لمحات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو واقعہ جڑاں کے اندر رونما ہوا، 2 سطریں میں اس اعتبار سے عرض کروں۔ پہلی چیز، قرآن پاک کا تقدس، قرآن پاک کی حرمت، قرآن پاک کا مرتبہ اور مقام عرفہ و اعلیٰ ہے۔ قرآن پاک کی توہین ہو، قرآن پاک کی مخالفت ہو، کسی مسلمان کا دل اس کو تسلیم اور قبول نہیں کر سکتا، چاہے کرنے والا کوئی بھی ہو، اپنا کہلاتا ہو یا کہ غیر کہلاتا ہو۔ توجہ آپ میری طرف رکھیں گے، اپنا کہلاتا ہو یا غیر کہلاتا ہو۔ ایک تو یہ واقعہ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ سویڈن کے اندر غالباً پھر دوبارہ قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا۔ جڑاں والا کی جو خبر ہے وہ ہو، یا یہ نئی خبر آ گئی یہ ہو، یا اس سے پچھلی خبر ہو، سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایسی حرکتیں کیوں ہو رہی ہیں، وہ اس میں سے پانا اور حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں یا ہمارے علماء و مشائخ دائیں بائیں تشریف فرمائیں، اور خصوصاً ہمارے میزبان دارالسلام ٹوبہ کے اندر ایک بڑی معتدل شخصیت، جنہوں نے ہمیشہ وہ قیام امن کی بات ہو، احقاق حق کی بات ہو، اپنا مثالی کردار ہمیشہ پیش کیا ہے۔ میری مراد حضرت پیر طریقت علامہ مولانا حافظ محمد شمس الزمان قادری صاحب ہیں۔ یہ 34 سال کے لگ بھگ ہو چلے ہیں ہمیں ذی شعوری میں مذہبی خدمات کو سر انجام دیتے، آج تک الحمدللہ رب العالمین، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کیسا بھی موقع کیوں نہ آیا ہو، ہم نے آج تک اپنے فالورز کو، اپنے متعلقین کو، اپنے سے وابستہ حضرات کو آج تک اتنی تعلیم بھی نہیں دی کہ وہ ایک پتھر اٹھا کر ہی کسی کو ماریں۔ نہ کبھی تعلیم دی، نہ کبھی دیں گے۔ وجہ ہماری ذاتی تعلیم کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، تعلیم تو مدینے کے سلطان کی ہے، حضور پر نور علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ ہم ان تعلیمات پر وہی اول ہیں اور وہی آخر ہے۔ جو 2 افراد کا نام لیا گیا، پھر یہ بھی باقاعدہ طور پہ خبر جاری ہوئی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ میں آپ سب حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خبر کو سن لینے کے بعد کہتے ضرور ہیں کہ ہم علماء کے پیچھے ہیں، لیکن جب ہمارے نوجوان من چلے خود نکلتے ہیں تو پھر یہ نہ کسی کی سنتے ہیں اور نہ کسی کی مانتے ہیں۔ احتجاج بلا شک و شبہ ایک حق ہے، لیکن کسی کا گھر جلانا، وہ مسلمان کا ہو یا ہندو اور سکھ، یہودی اور عیسائی کا ہو، گھر جلانا یا کسی کی عبادت گاہ پہ حملہ آور ہو جانا، ہمارے دین نے نہ اس کی تعلیم دی اور نہ اس کی اجازت دی۔ یہ ذرا غور سے سن لیجئے، یہ بھی آج کے درس قرآن کا اہم میسج میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے دین نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس جوش کے عالم میں جو خبریں موصول ہوتی ہیں سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے،
کہ بہت سارے چرچز کو جلا دیا گیا، ان کے مذہبی علامتوں کو جیسے صلیب وغیرہ ہے اس کو توڑا گیا یا سامان لوٹ لیا گیا۔ مجھے تو بڑا دکھ تکلیف اس لفظ کی ہے، اس جملے کی ہے کہ قرآن پاک کی عزت کی خاطر، تحفظ کی خاطر نکلے تھے اور یہ داغ لے کر واپس لوٹے کہ گھروں کو لوٹ لیا۔ بتلائیے یہ کس قدر تکلیف دہ بات ہے تکلیف دہ کہ نہیں؟ مسلمان کا کیا کام ہے؟ مسلمان اس ذات بابرکات کا غلام ہے نا کہ جن کے آستانے کا سارے مکے کی برادریوں نے تلواریں سونت کر گھیراؤ کیا ہو اور حضور مولا مشکل کشا کو لٹا کر فرمائیں ان کی امانتیں دے کر تو بھی آ جانا۔ ہمارا دین کسی کافر کو بھی لوٹنے کی اجازت، بولیے گا ذرا، نہیں دیتا۔ میری ریکویسٹ ہے، دیکھیں یہ تو کوئی خبر نہیں ہے نا کہ آئندہ کبھی کہیں کچھ نہیں ہوگا، دعا ضرور ہے کہ نہ ہو، دعا ضرور ہے کہ نہ ہو، لیکن میں سب حضرات کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ہمیشہ اپنے بڑوں کو ایسے امور میں فالو کیا کریں۔ یہ مار دھاڑ، یہ لوٹنا لٹانا، یہ کسی کے گھر کو جلانا، یہ وہ آپ نہیں ہوتے۔ مثلا ایک بندے کا نام ہے جی زید ہے، یہ جملہ بھی میرا غور سے سن لیجئے گا، ایک بندے کا نام زید ہے، زید نے کسی کو مارا پیٹا یا کسی کا مال لوٹ لیا تو وہ کہا جائے گا زید نے انج کیتا ہے۔ یہ اکیلے بندے کا نام آئے کسی کام میں تو وہ اکیلے بندے کا ہے، پر جو کچھ ہوا ہے اس میں کسی بندے کا نام نہیں آ رہا، مسلمان کا عنوان چل رہا ہے۔ اسلام میں جس کی تعلیم ہی نہیں اس کا الزام اسلام پر آ جائے تو پھر یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہوگی۔ ہاتھ باندھ کر عرض ہے احتجاج کریں۔ کیسے احتجاج کریں؟ میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا، احتجاج کریں سویڈن کے خلاف، اب نئی حرکت ہوئی ہے، احتجاج کریں، وہ قرآن کو جلا رہے ہیں، ہم روز قرآن پڑھنے لگ جائیں۔ وہ قرآن کو کہتے ہیں ہم جلا کر مٹا دیں گے، آپ اپنا ایک ایک بیٹا حافظ قرآن بنا دیں۔ آواز گھٹ گئی ہے آپ لوگوں کی، ایک ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیں، قرآن کی تلاوت اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے۔